اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 16 پر آج ہم آگے پڑھیں گے۔ تعارف ہمارا مکمل ہو گیا، سبق نمبر 1 کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اصطلاحات پڑھیں گے۔ پہلی اصطلاح ہے اخراج ماخذ، فاعل کا مفعول سے ماخذ نکالنا، فاعل کا مفعول سے ماخذ نکالنا۔ جیسے تمخخ خالد العظم، خالد نے ہڈی سے گودا نکالا۔ مخن کا معنی ہے مغز یا گودا، تو اسی سے تمخخ فعل بنا دیا گیا، اور اس فعل میں اس جو ماخذ ہے اس کا معنی ظاہر ہے۔ میں نے آپ نے نوٹ میں پڑھا تھا، آپ کو پڑھایا نوٹ کے اندر کہ جہاں بھی ماخذ مراد ہوگا پوری کتاب میں، وہاں مدلول ماخذ مراد ہوگا، یعنی ماخذ جو ہے وہ اپنے معنی کو ظاہر کر رہا ہوگا اس فعل کے ذریعے سے۔ تو یہاں گودا ماخذ ہے تو وہ اپنے معنی کو ظاہر کر رہا ہے تمخخ سے۔ دوسرا ہے اقتداب، اس کا لغوی معنی ہے بریدہ، یعنی کاٹا ہوا ہونا، اور اصطلاحی معنی ایسی بنا جس کی اصل اور مثل موجود نہ ہو، اور وہ بنا حروف الحاق اور حروف زائد المعنی سے بھی خالی ہو۔ جیسے یعنی ملے ہوئے حروف الحاق اور ایسے حروف جن کا جو زائد المعنی ہو ان سے بھی خالی ہو۔ جیسے اخروت بہم السیر، رفتار نے اس کو کھینچا، یہ فصول اکبری کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے، یعنی کاٹا ہوا ہونا۔ تو اس کے لیے شرط انہوں نے پھر سے ایک دفعہ سمجھ لیں کہ جس کی کوئی اصل اور مثل موجود نہ ہو، اور وہ بنا حروف الحاق اور حروف زائد المعنی سے بھی خالی ہو۔ اصل اور مثل، نہ اصل میں وہ موجود ہے، نہ اس کی مثل کوئی موجود ہے، نہ اس کی اصل موجود ہے نہ مثل موجود ہے، یہ بس ایسے ہی کلمہ بن گیا ہے۔ نہ اصل سے مراد مطلب ماخذ اس کا کوئی نہیں ہے، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ جس طرح عربوں سے سماعی حروف ہوتے ہیں نا، اس طرح کے یہ کلمہ ہے۔ اقتداب اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس کی اصل موجود نہ ہو، نہ ہی اس کی کوئی مثل موجود ہو۔ تیسرا ہے الزام، کسی فعل کو متعدی سے لازم کرنا۔ جیسے احمد زید، زید قابل حمد ہوا، حالانکہ مجرد میں یہی فعل احمد از باب سامعہ سے متعدی ہے۔ جیسے حمدت اللہ من اللہ، میں نے اللہ کی حمد کی، لیکن باب افعال پر لانے سے لازم ہو گیا اور یہ اس کا خاصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متعدی کو لازم کرنا، فعل متعدی مفعول کو چاہتا ہے، وہ فعل متعدی کا مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو لازم کر دیا جائے کہ وہ صرف فاعل کو ہی چاہے، مفعول کی اسے ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے کہ خرج، وہ نکلا، بس نکل گیا، کام ختم ہو گیا۔ داخلہ، وہ داخل ہوا۔ ذہب، وہ گیا۔ اب ان فعلوں کو جاء، وہ آیا، ان فعلوں کو مفعولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مفعول کی ضرورت کہاں پیش آئے گی؟ جہاں فاعل نے کوئی مفعول پر کام واقعہ کرنا ہو، جیسے داربا، داربا فعل کا مطلب ہے مارنا۔ اب خالی مارا تو مارنے کے لیے کوئی چیز بھی تو چاہیے جس کے اوپر مارا ہو اس نے، یا جس کو مارا ہو، کوئی بندہ بھی تو چاہیے جس کو مار پڑ رہی ہے۔ اسی طرح شاربا، اس نے پیا، پینے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے، یعنی وہ مفعول چاہیے جس کو پیا جائے۔ لیکن یہاں جو ہے یہ فعل متعدی تھا، فعل متعدی کو انہوں نے لازم کر دیا ہے۔ تو یہاں حامد، تو میں نے حمد کی، اب حمد کے لیے بھی تو کوئی ہستی چاہیے تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں پچھلی مثال میں احمد زید، زید حمد کے قابل ہوا، اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے ابتدا۔ ابتدا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد اصلا نہ ہو، بالکل ہی نہ ہو، یعنی کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آ جانا جس کی حقیقت میں اس کا مجرد نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا نا، مجرد اور مزید فی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔
جس طرح ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، 4 کلموں والے ثلاثی ہو، اصلی حروف ہوں تو 4 کلمے جس میں چاروں مجرد وہ ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے حروف اصلی ہوں، اور مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے حروف اصلی نہ ہوں بلکہ کچھ حروف زائد بھی ہوں۔ تو مجرد مزید فی کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں فعل مزید فی ہے، معنی کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا، مزید فی ایسا آیا ہے جس کی مجرد ہی نہیں ہے، جیسے لقبہ لقب دینا اور ارقلا تیز چلنا، کہ یہ ایسے مزید فی ہیں جن کا مجرد سرے سے ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں ابتدا۔ پھر دوسری قسم یہ ہے کہ پہلا ہے کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا، دوسرا کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد موجود ہو، پہلے میں مجرد موجود نہیں، دوسرے میں مجرد موجود ہو مگر مجرد اور مزید فی کے معنی میں کھلا تفاوت ہو، لیکن مجرد میں اس کا معنی کچھ اور ہے اور مزید فی میں جب وہ جاتا ہے تو معنی ہی بدل جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ جیسے اشفاقہ وہ ڈرا، مجرد میں یہ مادہ مہربانی اور شفقت کے لیے آتا ہے، مجرد میں جب اس کا معنی کریں گے تو کہیں گے اس نے شفقت کی، مہربانی کی، ترس کھایا، ٹھیک ہے جی۔ تو اشفاقہ جب ہوا، جب یہ مزید فی میں گیا ہے تو یہاں ڈرانے کے معنی میں آ گیا، ڈر کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا، مجرد میں ڈر کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح اقسامہ اس نے قسم کھائی، ٹھیک ہے جی، اقسامہ اس نے قسم کھائی، تو جبکہ مجرد میں قسمہ کا معنی ہے تقسیم کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مجرد میں کچھ اور معنی ہے، مزید فی میں کچھ اور ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں ابتدا۔ پھر سے ایک دفعہ سمجھ لیں، ابتدا کے ابتدا کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مزید فی ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد ہی سرے سے نہ ہو، دوسری یہ ہے کہ ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد تو ہے لیکن مجرد اور مزید فی دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد ہے اعطائے ماخذ، فعل کا کسی کو ماخذ دینا۔ ماخذ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، مدلول ماخذ یعنی کہ اپنے معنی کا، ماخذ کا اپنے معنی کو ظاہر کرنا اس کے اندر۔ فاعل کا کسی کو ماخذ دینا یہ 2 قسم پر ہے، پہلا وہ دی جانے والی چیز امر حسی ہو، یعنی ایسی چیز ہو جو دی جا رہی ہے جس کو حس سے معلوم کی، جیسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتے، کانوں سے سن لیں، یا ناک سے سونگا جا سکے، زبان سے چکھا جا سکے، ہاتھ سے چھو کر محسوس کیا جا سکے، کھردری ہے یا موٹی کھردری ہے یا ملائم ہے، محسوس کیا جا سکے، امر حسی ہو، ایسی چیز دینا۔ فاعل اعطائے ماخذ کا معنی ہے فاعل کا کسی کو ماخذ دینا، کوئی بھی بندہ آ گیا اس کو ماخذ دے رہا ہے۔ اب ماخذ دینے کی 2 قسمیں، ایک ہے حسی، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا ہے عقلی اور غیر محسوس۔ نیچے دیکھیں تھوڑا سا، عقلی اور غیر محسوس۔ حسی اگر دے رہا ہے تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے نفس ماخذ دینا، یعنی ماخذ کی ذات ہی اسے دے دی ہے، جیسے آزمت الکلبہ، میں نے کتے کو ہڈی دی، ٹھیک ہے جی، ماخذ ہڈی ہے تو وہ ہڈی ہی کتے کو دے دی گئی ہے۔ آزمتوں میں اس کا ماخذ عزمن ہے بمعنی ہڈی، تو عزمن ہی اس نے دے دی اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے محل ماخذ دینا، پہلے میں ہے کہ ماخذ کی ذات اس کے حوالے کر دی، دوسری بات یہ ہے کہ محل ماخذ دینا، جیسے اشوئی تو ہوں، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، ٹھیک ہے جی، یعنی کام کا محل وہ جگہ ہوتی جس جگہ پر فعل واقعہ ہوتا ہے، جس پر فعل واقعہ ہو یا جس جگہ میں فعل واقعہ ہو، تو وہ اس نے گوشت دیا، اشواہم لحمن یشوون منہ، اس نے گوشت دیا کہ وہ اس کو بھونے، یشوون، تو اب اس نے بھوننے کے لیے یعنی کہ محل ماخذ دیا، ماخذ کیا تھا؟ بھوننا، ٹھیک ہے جی، اشواہم جو ہے یہ بھوننا ہے، تو بھوننا ماخذ ہے، تو بھوننے کے لیے جو ماخذ ہے اس کے لیے محل بھی تو چاہیے، بھوننا کس کو ہے؟ وہ لحمن دیا اس کو۔ دوسری انہوں نے بتائی تھی کہ اعطائے ماخذ کی دوسری قسم، ایک تو حسی ہے نا جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے حصوں سے،
دوسری عقلی اور غیر محسوس ہے جس کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے اقطعتہ قدبانا، میں نے اسے کاٹنے کے لیے شاخیں دی، یعنی کاٹنے کی اجازت دے دی۔ اجازت دینا عقلی اور غیر محسوس ہے، کیونکہ اس کو اجازت کو حس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اطعام ماخذ۔ ماخذ یعنی مدلول ماخذ کو کھلانا، کسی کو مدلول ماخذ کھلانا۔ حقیقت میں ماخذ کھلانا نہیں، مدلول ماخذ۔ انہوں نے کہا تھا پیچھے کہ جہاں بھی ماخذ کا تذکرہ آئے گا وہاں مدلول ماخذ مراد ہوگا۔ جیسے خبزتہم، میں نے انہیں روٹی کھلائی، یہاں ماخذ ہے خبزن، خبزن سے بنا خبزتو۔ اب خبزتو میں نے ہوتا ہے میں نے روٹی کھلائی، تو اب روٹی کا معنی اس فعل میں آ رہا ہے، تو اب خبزتہم آ گیا تو میں نے انہیں روٹی کھلائی، ماخذ ہی کھلا دیا کسی کو۔ الباس سے ماخذ، کسی کو ماخذ پہنانا، جیسے جللت الدابۃ، میں نے جانور کو جل یعنی جھول پہنائی۔ وہ جو لکڑی کا اوپر کجاوا رکھا ہوتا ہے نا، وہ جھول سی یہ گدھے کے اوپر رکھ لیتے ہیں یا خچر پر، اس میں پٹھے وغیرہ لاد کر لے آتے ہیں، اور اس کو جھول کہتے ہیں۔ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے وہ جھول ہوتی ہے، اور اوپر سواری کے لیے بھی آسانی کے لیے ہوتی ہے، زین کاٹھی لگ جاتی ہے اس کو، وہ سارے مکمل باندھ دیے جائے مکمل، تو اسے جھول کہتے ہیں۔ یہاں جللتو کا ماخذ جلن ہے، الجل للفر سے آپ شرح متعامل میں پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی پڑھیں تو دیکھ لیں، مثال وہاں مل جائے گی ان کو۔ الجل للفر سے زین یا جھول گھوڑے کے لیے ہے، تو یہاں الجل ماخذ تھا تو جل سے ہی جلل تو بنا، تو ماخذ نے اپنا معنی ظاہر کیا، بدلول ماخذ والی بات جللتو میں۔ اب اس نے کیا کیا کہ ماخذ کو ہی پہنا دیا، دابا کو یعنی جانور کو ماخذ ہی پہنا دی۔ ماخذ کیا تھا؟ جل۔ تو اتخاذ، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ماخذ کو اختیار کرنا، پکڑنا یا لینا، آخذ یاخذ سے نکلا ہے، پہلی صورت ہے۔ جیسے تحرز منہ، اس نے اس سے پناہ لی۔ تحرز ماخذ حرزن بمانا پناہ گاہ ہے، حرزن کا معنی ہوتا ہے پناہ گاہ، تو اس نے کہا تحرز، ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے اس سے پناہ لی، مطلب وہ گیا اس کے پاس، اس سے کہا مجھے پناہ کے لیے رات پناہ گاہ چاہیے، تو اس نے اس سے پناہ لے لی، پناہ مانگی، اس نے پناہ دے دی۔ تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ماخذ کو اختیار کیا ہے اپنے لیے۔ اسی طرح تجنبا، اس نے کنارہ پکڑا، وہ بچنے کے لیے گاڑی آ رہی تھی، کنارہ اختیار کیا، کنارے پر ہو گیا، گاڑی گزر گئی، یا ویسے بھی کنارہ کرنا کسی بھی بات سے، مثال طور پہ کنارہ کشی اختیار کرنا عام زبان میں بھی آتا ہے، بندہ تنگ بڑا کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بےزتی کر رہا ہے، یا کوئی گفتگو اس قسم کی کر رہا ہے، تو بندہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، کنارہ اختیار کر رہا ہے، بھئی یار اس سے بہتر ہے کہ بندہ سائڈ پر ہو جائے، اپنی عزت بچا لے، عزت بچانے کے لیے کنارہ کر جاتا ہے۔ تو اس مثال میں جنبن بمانا کنارہ، تو جنبن جو ہے یہ کنارے کے معنی میں ہے، تو اس نے جنبن نے اپنا، یہ ماخذ ہے، اس ماخذ نے اپنا آپ ظاہر کیا تجنبہ میں، اور تجنبہ کیا ہے؟ وہ ماخذ کو پکڑا ہے اس نے، تو یہی ہے اتخاذ، یعنی ماخذ کو اختیار کرنا۔ اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے؟ ماخذ میں لینا، جیسے پہلا تھا ماخذ کو پکڑنا یا اختیار کرنا، کوئی کام اختیار کو بات اختیار کر لی جائے، عمل اس پہ کر لیا جائے، ماخذ پر عمل کرنا کہہ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ماخذ لینا، اس سے ماخذ لیا جا رہا ہے، جیسے تعبت الحجر، اس نے پتھر کو بغل میں لیا۔ اب تعبتا کا ماخذ ہے ابتن، ابتن کا معنی ہے بغل،
بغل جو ہے ابتن ہے بغل، اسی سے تعبتا نکلا، تعبتا میں ابتن کا معنی پایا گیا تو بغل میں لینا ہو گیا، بغل جو ہے وہ ماخذ ہے، اس میں کیا ہے پتھر کو لے لیا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ کسی چیز کو ماخذ بنانا، جیسے توسد الحجرہ، اس نے پتھر کو وسادہ یعنی تکیہ بنایا۔ یہاں وسادتن ماخذ ہے اور اس سے ہے فرمان اقدس علیہ الصلوۃ والسلام لا توسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ۔ تو سمجھ گئے ہیں یہاں یہ بات سمجھ آ گئی۔ کسی چیز کو پہلی اتخاذ میں تین باتیں ہیں۔ پہلا ہے ماخذ اختیار کرنا ہے، دوسرا ہے ماخذ میں کسی چیز کو لے لیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جس طرح بستے میں آپ کو کتابیں ڈال لیتے ہیں، ڈبے میں چینی ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، منہ میں لقمہ ڈالنا، تو یہ سب اسی طرح ہی آئیں گے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ماخذ کسی چیز کو ماخذ بنانا، وہ ماخذ تھی نہیں لیکن اسے ماخذ بنا دیا گیا ہے۔ تو توسدہ میں ہے تکیہ بنانا، تکیہ لگانا، توسدہ، اسی میں وسادہ کا معنی پایا جاتا ہے، تکیے کا معنی پایا جاتا ہے۔ معنی جو ہے وسادہ جو ہے یہ ماخذ ہے، یہ اپنا معنی مدلول ماخذ ہو رہا ہے، یہ مدلول کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے توسدہ کے اندر سے اپنے معنی پر، توسدہ کے ذریعے سے اپنے معنی پر، توسدہ جو ہے وسادہ پر دلالت کر رہا ہے۔ تو الحجرہ یعنی پتھر کو اب وسادہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ ماخذ بنایا جا رہا ہے، کسی چیز کو ماخذ بنا دیا گیا۔ آگے جناب اسی طرح تبنا، اس نے بیٹا بنایا، بیٹا تو نہیں ہے لیکن بیٹا بنایا، ماخذ بنوتن اس کا ماخذ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ماخذ کا معنی کیا ہوتا ہے، بار بار میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ پیچھے آپ نے مدلول ماخذ پڑھا، مدلول ماخذ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مصدر کا اپنے اس فعل کے ذریعے سے اپنے معنی کو ظاہر کرنا، یعنی اس فعل میں اس کا مصدر کا معنی بھی جو ہے ماخذ کا معنی بھی ظاہر ہو رہا اس فعل کے ذریعے سے۔ جیسے اب ماخذ چوتھی صورت کیا ہے جی اتخاذ میں؟ چوتھی صورت کہتے ہیں ماخذ کو بنانا۔ پہلی ہے ماخذ اختیار کرنا، دوسرا ہے ماخذ میں لینا، تیسرا ہے ماخذ کسی چیز کو ماخذ بنانا، چوتھی یہ ہے کہ ماخذ کو بنانا ہے۔ ادھر ہے کسی چیز کو ماخذ بنایا جا رہا ہے، یہاں ماخذ ہی کو بنایا جا رہا ہے۔ جیسے تخبیت کسائی، میں نے اپنی چادر کو خیمہ بنایا، میں نے اپنی چادر کو خیمہ بنایا۔ تو یہاں خبتن کا معنی خبتن یعنی خبہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خیمہ، خبہ خیمہ کو کہتے ہیں۔ تو تخبیت تو میں نے خیمہ بنایا، کسائی اپنی چادر کا۔ تو یعنی خیمہ بنایا جا رہا ہے، یعنی ماخذ بنایا جا رہا ہے خیمہ۔ اب آپ کہیں گے کہ خیمہ کیسے ماخذ ہو گیا؟ پھر سے وہی بات کروں گا کہ تخبتا کے اندر ماخذ کا معنی پایا جا رہا ہے، فعل اپنے ماخذ کا معنی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب معنی دے رہا ہے، تو آگے وہ خیمہ بنانا، تو خیمہ جو ہے وہ اس نے چادر سے بنایا، بے شک جس سے مرضی بنائے۔ آپ کہیں گے کہ یہ پچھلے معنی کے ساتھ میچ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ماخذ بنانا، تو یہ چادر کو ہی ماخذ بنایا جا رہا ہے، خیمہ بنایا جا رہا ہے، چادر کو خیمہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، وہاں اردو کا اعتماد نہیں ہم کریں گے، یہاں فعل کا اعتبار کریں گے کہ فعل میں معنی پایا جاتا ہے اس اپنے ماخذ کا کہ نہیں۔ اس تخبیتوں میں فعل کا معنی ماخذ کا معنی پایا جا رہا ہے، وہ ہے خیمہ بنانا، خیمہ، خیمے کا معنی تخبیتوں میں پایا جا رہا ہے، تو اب کسائی جو ہے اس سے بنائے یا جس سے مرضی بنائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آگے ہے بلوغ، کسی چیز کا ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، ماخذ میں پہنچ جائے یا ماخذ میں داخل ہو جائے کوئی چیز، یا کسی چیز کا ماخذ کے مرتبہ کو پہنچ جانا، یعنی ماخذ کا جو مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے تک وہ چیز پہنچ جائے۔ اس اعتبار سے بلوغ کی تین صورتیں ہو گئی۔ پہلی بلوغ زمانی، یعنی زمانے کے اعتبار سے پہنچنا، جیسے اصبح زید، زید صبح کے وقت پہنچا، یہاں ماخذ صبح ہے۔ تیسرا بلوغ مکانی،
جیسے اعرق زید، زید عراق پہنچا، یہاں ماخذ عراق ہے، اعرق سے عراق مراد ہے۔ اب دیکھیں نا کہاں کہاں سے فعل نکالا، کس طریقے سے بنایا انہوں نے۔ بلوغ عددی، جیسے اعشرت الدراہم، دراہم 10 تک پہنچ گئے، یعنی پہلے تھوڑے تھے اب 10 تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں عشرت کا ماخذ عشرتن ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ماخذ سیم ہو اور وہ ماخذ اپنے فعل سے مدلول بھی ہو، یعنی دلالت بھی کر رہا ہو، تب یہ چیزیں جو ہیں یہ افعال کی یہ جو خصوصیات ہیں یہ اس میں پائی جائیں گی۔ جہاں جہاں بھی ماخذ کی بات ہوگی وہاں اس کی جو صفات ذکر کی جا رہی ہیں اس میں یہ ہوگا کہ ماخذ جو ہے اس میں اپنا معنی ظاہر کر رہا ہوگا۔ آگے ہے تطلیہ، فاعل کا کسی شے پر ماخذ ملنا، لیپ کرنا، جیسے تغمر بلال زیدن، بلال نے زید کے جسم پر زعفران ملا، غمر سے زعفران مراد ہے۔ جیسے تطیبہ، جیسے تطیبہ کا مطلب ہے تطیبہ بلال زیدن، بلال نے زید کو خوشبو لگائی یا ملی، ٹھیک ہے جی۔ تعرید، اس کا لغوی معنی ہے پیش کرنا، تعریض کا لغوی معنی پیش کرنا ہے۔ یہاں سے ہم آگے چلیں گے، یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔